کچھ دن کے بعد مودی سرکار کی طرف سے ملک میں قائم امن کی فضا کو خراب کرنے کی اور ایک مخصوص نظریے کو پورے ملک پر لاگو کر کے عوام کو مصیبت میں گرفتار کرنے کی ناپاک کوششیں سامنے آتی رہتی ہیں، اور حالیہ دنوں میں سرکار کی بری نظریں لکشدیپ جیسی جنت نظیر اور ایک خوبصورت سرزمین پر اٹک گئی ہے۔ سرکار لکشدیپ میں زہریلے بیجوں کو بونے کی پوری کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ ناظرین، کیا ہے یہ کہانی اور کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے اس سرزمین کے ساتھ؟ آئیے آج کی ویڈیو میں ہم جانتے ہیں۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے پروگرام سچی بات میں۔ ناظرین، دنگے فسادات، طبقاتی ظلم و ستم، مذہبی منافرت اور مجرمانہ معاملات لکشدیپ میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہاں تقریباً 94% آبادی مسلم ہے اور غیر مسلموں پر کوئی زیادتی نہیں ہوتی، اس لیے سرسبزی و شادابی سے بھرپور یہ جزیرہ بلا کسی بھید بھاؤ کے انسانوں کے لیے بنیادی انسیت فراہم کرتا رہا ہے۔ جہاں تک اگر ہم بات کریں لکشدیپ کی، وہاں کی جغرافیائی محل وقوع کی، تو لکشدیپ بحیرہ عرب میں واقع 36 جزیروں کا مجموعہ ہے جو قدرتی مناظر پر مشتمل بہت ہی خوبصورت ہندوستان کا علاقہ ہے۔ ہندوستانی مرکزی حکومت کے زیر اہتمام 8 یونین علاقوں میں، یونین ٹریٹری میں یہ سب سے چھوٹا علاقہ ہے۔ یہ جزیرے صوبہ کیرالہ کے ساحل مالابار سے 200 سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ 1 نومبر 1956 کو ان جزیروں کو کیرالہ کے ضلع مالابار سے الگ کر کے یونین علاقہ بنایا گیا تھا۔ ان جزائر میں تقریباً 10 جزیرے آبادی والے ہیں، جبکہ باقی جزیرے غیر آباد ہیں، جن کا کل رقبہ 32 مربع کلومیٹر ہے۔ یہاں کی آبادی تقریباً 65,000 ہے، یعنی 65,000، اور ان میں تقریباً 94% آبادی مسلم ہے۔ یہاں کے لوگ صوبہ کیرالہ کے لوگوں سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔ کیرالہ کے مالابار کی طرح 7ویں صدی سے ہی یہ جزیرے اسلام کے زیر اثر رہے۔ مشہور مسلم سیاح ابن بطوطہ نے بھی لکشدیپ کا ذکر کیا ہے۔ 1787 میں ان جزیروں پر سلطان ٹیپو کی حکومت قائم ہوئی، اور تیسری جنگ میسور کے بعد یہ علاقے برطانیہ کے قبضے میں آ گئے۔ 1 نومبر 1956 میں یونین علاقے بنائے جانے کے بعد یہاں ایک ایڈمنسٹریٹر کا صدر جمہوریہ ہند کی طرف سے تقرر کیا جاتا ہے۔ وہی علاقے کا ہیڈ ہوتا ہے اور ذمہ دار ہوتا ہے۔ لکشدیپ کے تمام جزیروں سے ایک ممبر آف پارلیمنٹ کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور علاقائی انتظامات کے لیے پنچایتی سسٹم ہوتا ہے۔ لکشدیپ میں ایڈمنسٹریٹر کے عہدے پر اب تک IAS افسران ہی کی تقرری کی جاتی تھی، مگر آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ پہلی بار کسی IAS افسر کے بجائے 5 دسمبر 2020 کو گجرات سے تعلق رکھنے والے پروفل کے پٹیل جیسے سیاسی آدمی کو یہ ذمہ داری سونپی گئی۔ پروفل کے پٹیل گجرات کی نریندر مودی کی حکومت میں وزیر داخلہ بھی رہ چکے ہیں، اور اس وقت سے لے کر اب تک ان کی کارکردگی پر سوالات بھی اٹھتے رہے ہیں۔ بلکہ اس سے پہلے ایک اور یونین، یعنی دادرا اینڈ نگر حویلی اینڈ دمن اینڈ دیو کے وہ یونین ٹریٹری ہیں، اور انہیں اس کا ایڈمنسٹریٹر بھی بنایا گیا تھا، اور وہاں بھی ان کی کارکردگی اس حد تک خراب رہی ہے کہ دادرا اینڈ نگر حویلی کی 7 بار رہے ممبر آف پارلیمنٹ موہن دیلکر نے ممبئی کے ایک ہوٹل میں خودکشی کر لی، اور 15 صفحات پر مشتمل ایک خط انہوں نے گجراتی زبان میں لکھا تھا۔ اور کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس خط میں انہوں نے اپنی خودکشی کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا؟ جی ہاں، ان کا نام تھا پروفل پٹیل۔ موہن دیلکر کے بیٹے کا کہنا تھا کہ ان کے والد کو پروفل کی طرف سے 25 کروڑ کے لیے ہراساں کیا جا رہا تھا، اور نہ دینے پر دھمکی دی گئی تھی۔ اب جن کی یہ کارکردگی رہی ہو، ان کا لکشدیپ میں تقرری سے
اندازہ ہو گیا تھا کہ کسی خاص ایجنڈے کے تحت ہی انہیں ذمہ داری دی گئی ہے، اور 5 ماہ کے اندر ہی حالیہ چند فیصلوں کو عوام دشمن قرار دیتے ہوئے لکشدیپ سے واپس بلائے جانے کی آوازیں بلند ہونے لگی ہے۔ ناظرین، وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، مجھے یہاں رکنے کی اجازت دے، بریک کے اس پار مزید کچھ حقائق کے ساتھ۔ ناظرین، استقبال ہے سچی بات میں۔ ناظرین، نئے ایڈمنسٹریٹر پرفل کے پٹیل نے لکشدیپ آتے ہی شراب بندی کے قانون کو ختم کیا۔ حیرت ہے کہ ہندوستان جہاں موجود تمام مذاہب میں شراب نوشی یا تو حرام ہے یا نقصان دہ ہونے کی وجہ سے اس سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے، کسی بھی مذہب میں شراب نوشی کی، شراب پینے کی ترغیب موجود نہیں ہے، اور آزادی کے بعد ہندوستان کے دستور میں، کانسٹیٹیوشن میں یہ تحریر کیا گیا کہ پورے ہندوستان میں شراب نوشی پر پابندی لگانے کی کوشش کی جائے۔ لیکن افسوس کی بات، ملک کی آزادی کے 70 سال گزرنے کے باوجود شراب نوشی پر مکمل طور پر پابندی آج تک نہیں لگائی جا سکی۔ ہاں، بعض صوبوں میں آج بھی پابندی ہے، مگر افسوس لکشدیپ جہاں شراب نوشی پر پابندی تھی، وہاں اب شراب نوشی کی اجازت دی گئی۔ 15 مئی 2016 کو دی انڈین ایکسپریس میں شائع شدہ ایک رپورٹ کے مطابق شراب پینے کی وجہ سے ایک دن میں کئی لوگوں کی جانیں چلی جا رہی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق بڑے جرائم اور حادثات، کرائم کرنے والے زیادہ تر لوگ شراب پینے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح خواتین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور چوری ڈکیتی کرنے والے لوگ بھی عموماً شرابی ہوتی ہیں۔ رپورٹ میں تمل ناڈو میں 30 سال سے کم عمر والی عورتوں کی بڑی تعداد میں بیوہ ہونے کی اصل وجہ بھی شراب نوشی کو بیان کیا گیا ہے۔ ملک میں صاف و شفاف ہوا کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے، لیکن شراب بنانے والی فیکٹریوں کے ذریعے جو فضا میں آلودگی پیدا ہوتی ہے، وہ لوگوں کی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہیں، اور افسوس کہ اس کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائی جاتی، بلکہ ستم بالائے ستم کہ لکشدیپ میں 74 سال سے شراب پر پابندی نافذ ہے، اور اس جرم کو اب قانونی اجازت میں بدل دیا جا رہا ہے۔ اور وہیں دوسری طرف شراب آپ پی سکتے ہیں، اس کا کاروبار آپ کر سکتے ہیں، لیکن گوشت کی تجارت اور ذبیحے پر پابندی لگائی گئی ہے، جبکہ وہاں کی آبادی ہمیشہ سے بیف کھاتی چلی آ رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ملک کی کئی ریاستوں میں قانوناً گائے کے گوشت خرید و فروخت کرنے اور کھانے کی مکمل اجازت ہے، اور آج بھی ہمارے ملک کی ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کے علاوہ دوسرے مذاہب والے بھی بیف کو استعمال کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ کرائم ریٹ، مجرمانہ ریکارڈ لکشدیپ میں 0% ہونے کے باوجود سنگین مجرمانہ قانون یعنی PASA جسے گنڈا ایکٹ کہا جاتا ہے، اسے عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اب لکشدیپ کے لوگوں کو ڈر ہے کہ اس قانون کے ناجائز استعمال سے ہزاروں افراد کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا۔ مسلمانوں کی آبادی 94%، جبکہ غیر مسلموں کی آبادی بہت کم ہونے کے باوجود یہاں کسی طرح کے دنگے فساد نہیں ہوتے، تمام لوگ خوشی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود اچانک اس قانون کو نافذ کیا جاتا ہے۔ آخر اس قانون کو نافذ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آخر اس کے پیچھے کیا سازش ہے؟ کرائم ریٹ 0% اور قانون اس طرح کا سخت قانون لاگو کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح لکشدیپ میں شرح پیدائش بہت کم ہونے کے باوجود، یعنی بچوں کے پیدا ہونے کی شرح بہت کم ہونے کی، پنچایتی الیکشن میں 2 بچوں کے قانون کو نافذ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے 2 سے زیادہ بچے ہوں گے وہ امیدوار نہیں بن سکتا۔ سوال یہ ہے، بڑا اچھا اس طرح سے قانون لایا گیا کہ حیرت ہوتی ہے۔
آخر بی جے پی اس قانون کو پورے ملک میں نافذ کیوں نہیں کرتی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ کہ اگر بی جے پی پورے ملک میں اس قانون کو نافذ کر دے تو پارلیمان میں موجود اس کے 303 ممبران میں سے 96 ایم پیز کو باہر آنا پڑے گا. یعنی بی جے پی کے 96 ممبران ایسے ہیں جن کے 2 سے زیادہ بچے ہیں، اس لیے بی جے پی اس قانون کو ملک میں نافذ نہیں کرے گی. اور آگے بڑھیے، ایک اور نیا قانون LDAR لکشدیپ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ریگولیشن. اس قانون کے مطابق سرکاری انتظامیہ کو گاؤں بسانے یا دیگر ترقیاتی کاموں کے نام پر یہ اختیار ہوگا کہ وہ زمین کے اصلی مالکان کو ان کی زمین سے بے دخل کر کے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں، اور اس سے بھی لوگوں میں سخت بے چینی کی کیفیت ہے. جب چاہے جس کو چاہے زمین سے بے دخل کیا جا سکتا ہے اور دوسرے لوگوں کو وہاں پر آباد کیا جا سکتا ہے. ناظرین، مجھے اس کی تشریح کرنے کی اور تفصیل سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود جان سکتے ہیں کہ یہ قانون کس قدر سخت قانون ہے اور اس سے کس طرح کے ناجائز مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں. اسی طرح ماہی گیری ان کا بنیادی ذریعہ معاش ہے، مچھلیاں پکڑنا، اس کو بیچنا، اس کی تجارت. لیکن غیر معمولی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کے خلاف مقدمات درج کرنا وہاں ایک عام رواج بن گیا ہے. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس سے ایک ڈر محسوس ہو رہا ہے کہ لکشدیپ کو ایک نئے رخ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس نازک موقع پر ملک کے تمام انسان پسند انسانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لکشدیپ کے حق میں سرگرم ہو کر اپنی آواز کو بلند کریں. ایسی تمام کارروائیوں کے خلاف ملک کے تمام شہریوں کو آگے بڑھ کر نہ صرف حکومت سے سوالات پوچھنے چاہیے، بلکہ ایسے تمام مظالم کے خلاف متحد ہو کر ملک کو امن و انصاف کے راستے پر لوٹانے کی بھی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. اس سے انشاءاللہ ہمارا رب بھی راضی ہوگا. ناظرین، وقت ہو چلا ہے، اسی پر اپنے میزبان کو اجازت دیں. انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر کسی نئے اہم عنوان کے ساتھ حاضری ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.